بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کتاب مجالس المومنین کا پارٹ نمبر 2 حاضری خدمت ہے۔ فہرست عناوین و بعض مطالب کتاب، مجلس پنجم در ذکر اکابر علماء شیعہ کا بقیہ اس فہرست و عناوین کا بقیہ حصہ، صفحہ نمبر 753 سے محمد بن احمد بن محمد بن سعید بن عقدہ، صفحہ نمبر 753، احمد بن اسماعیل بن عبداللہ ابو علی بجلی، صفحہ نمبر 753، احمد بن عامر بن سلمان بن صالح بن وہاب بن عامر بن حسان، صفحہ نمبر 753، احمد بن علی بن احمد بن عباس بن محمد بن عبداللہ بن ابراہیم بن محمد بن عبداللہ نجاشی، صفحہ نمبر 754، ایوب بن نوح بن دراج نقی، صفحہ نمبر 754، بسطام بن حسین بن عبد الرحمن جعفری، صفحہ نمبر 755، سبیق بن محمد عسکری، صفحہ نمبر 755، جعفر بن بشیر ابو محمد البجلی الوشا، صفحہ نمبر 756، سعد بن عبداللہ بن ابی خلف اشعری، صفحہ نمبر 756، جعفر بن محمد بن موسیٰ بن قولیہ، صفحہ نمبر 757، ریان بن شبیب، صفحہ نمبر 758، سیب بن عمر نقی، صفحہ نمبر 758، عبداللہ بن ابی زید احمد بن یعقوب بن نصر انباری، صفحہ نمبر 759، عبد الرحمن بن احمد بن جیرویا بن محمد العسکری، صفحہ نمبر 759، علی بن حسین بن علی المسعودی الحمدانی، علی بن حسین بن علی مسعودی الحمدانی، صفحہ نمبر 760، محمد بن عبداللہ بن عیسیٰ بن سعد بن مالک اشعری القمی، صفحہ نمبر 760، ابو القاسم بن محمد بن علی بن ابراہیم بن محمد حمدانی، صفحہ نمبر 760، محمد بن مسعود بن محمد بن سمرقندی المعروف عیاشی، صفحہ نمبر 760، محمد بن عبداللہ بن جعفر بن حسین بن جامع بن مالک حمری القمی، صفحہ نمبر 761، محمد بن احمد بن ابراہیم بن سلیم الجعفری الکوفی المعروف صابونی، صفحہ نمبر 761، محمد بن عبد الرحمن بن قطبۃ الرازی، صفحہ نمبر 762، محمد بن حسن بن احمد بن ولید قمی، صفحہ نمبر 763، محمد بن ابراہیم بن یوسف المکاتب، صفحہ نمبر 763، محمد بن احمد بن داؤد بن علی بن حسن قمی، صفحہ نمبر 764، محمد بن احمد بن جنید ابو العال الکاتب الاسکانی، صفحہ نمبر 764، محمد بن احمد بن عبداللہ بن قضایہ بن صفوان بن مہران جمال الاسدی، صفحہ نمبر 765، محمد بن عمر بن سالم بن البرایا بن سیرہ بن سیار التمیمی المعروف بالجعالی الحافظ القاضی، صفحہ نمبر 767، وکلاء ناحیہ مقدسہ حضرت مہدویہ علیہ السلام و تحیۃ عثمان بن سعد العمری الاسدی، صفحہ نمبر 767، امام زمانہ علیہ السلام کے حضور ایک عریضہ اور اس کا جواب، صفحہ نمبر 771، ابو الحسن علی بن اسماعیل بن شعیب بن میثم تمار اسد الکوفی البصری، صفحہ نمبر 774، علی بن اسماعیل کے چند مباحث، صفحہ نمبر 774، اہل سنت کی خلابازیاں، صفحہ نمبر 779، علی بن اسماعیل سوالوں کے جوابات دیتے ہوئے، صفحہ نمبر 783، ایک مادہ پرست کو جواب، صفحہ نمبر 786، رئیس المحدثین محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی الرازی، صفحہ نمبر 788، ابو الحسن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ المعروف ابن بابویہ، صفحہ نمبر 788، محمد بن علی بن حسین بن موسیٰ بن بابویہ قم المعروف شیخ صدوق،
صفحہ نمبر 791 شیخ صدوق کے رکن الدولہ کے پاس تقریر، صفحہ نمبر 798 ایک درباری کا سوال اور شیخ صدوق کا جواب، صفحہ نمبر 798 کیا پوری امت گمراہ ہو سکتی ہے، صفحہ نمبر 801 دو میں سے غلطی پہ کون ہے، صفحہ نمبر 803 امامت نماز کی حقیقت، صفحہ نمبر 805 امامت 12 میں کیوں محدود ہے، صفحہ نمبر 806 امام زمانہ کا ظہور کب ہوگا، صفحہ نمبر 808 طول عمر امام زمانہ، صفحہ نمبر 809 امام غائب کا فائدہ، صفحہ نمبر 810 بادشاہ کا اعلان حق، صفحہ نمبر 811 نوک سنان کا قاری، صفحہ نمبر 812 شیخ اجل السعید ابو عبداللہ محمد بن نعمان الحارثی المعروف شیخ مفید، صفحہ نمبر 814 درایت اور روایت، صفحہ نمبر 817 شیخ مفید اور قاضی باقلافی کا ایک مباحثہ، صفحہ نمبر 822 شیخ مفید اور فاضل کتبی کی گفتگو، صفحہ نمبر 825 کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشورے کے محتاج تھے، صفحہ نمبر 826 نزول سکینہ، صفحہ نمبر 829 تالیفات مفید، صفحہ نمبر 835 الشیخ المحقق النحریر ابو جعفر بن محمد حسن بن علی الطوسی، صفحہ نمبر 838 شیخ الطائفہ طوسی کی تالیفات، صفحہ نمبر 839 شیخ طوسی کی شکایت، صفحہ نمبر 840 شیخ معظم خواجہ جعفر بن محمد بن موسیٰ بن جعفر ابو محمد دوربستی الرازی، صفحہ نمبر 841 عبداللہ بن جعفر بن محمد دوربستی، صفحہ نمبر 841 خواجہ حسن بن جعفر دوربستی، صفحہ نمبر 841 شیخ اجل عبد الجلیل قزوینی الرازی، صفحہ نمبر 842 کتاب النقص کے علمی لطائف، صفحہ نمبر 844 بیگانہ یگانہ، صفحہ نمبر 845 شیعہ اور رونق دین، صفحہ نمبر 846 یار غار، صفحہ نمبر 848 حضرت علی علیہ السلام نے جنگ کیوں نہ کی، صفحہ نمبر 849 کیا حضرت علی میں امامت کی صلاحیت موجود تھی، صفحہ نمبر 853 بے وقتی اذان دینے والا مرغ، صفحہ نمبر 856 نزدیک والے محروم اور دور والے مالا مال، صفحہ نمبر 857 قدوۃ المفسرین الشیخ ابو الفتح حسین بن علی بن محمد بن احمد الخزائی الرازی، صفحہ نمبر 858 عمدۃ المفسرین امین الدین ابو علی فضل بن حسن بن فضل التبریسی شیخ، صفحہ نمبر 859 الشیخ المتکلم ابو جعفر محمد بن جریر بن رستم تبری عاملی، صفحہ نمبر 860 ابو علی حسن مثلث بن حسن مثنى بن امام حسن مجتبیٰ بن امیر المومنین علیہ السلام، صفحہ نمبر 861 ابن ابی طالب، صفحہ نمبر 861 واقع فخر، صفحہ نمبر 861 ابو محمد عبداللہ المحض بن حسن مثنى، صفحہ نمبر 862 یحییٰ بن عبداللہ المحض، صفحہ نمبر 864 موسیٰ جان بن عبداللہ المحض، صفحہ نمبر 867 ابو عبداللہ محمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن ابراہیم المعروف طباطبان حسن بن علی بن ابی طالب، صفحہ نمبر 868 مظہر قہر جبار زید النار بن امام موسیٰ کاظم، صفحہ نمبر 870 علی بن عبید اللہ الارج بن حسین بن علی بن حسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 870 عبداللہ بن حسن بن حسین اصغر بن امام زین العابدین علیہ السلام، صفحہ نمبر 872 حسن بن حمزہ بن علی بن عبداللہ بن محمد بن حسن بن حسین بن علی ابن الحسین بن علی ابن ابی طالب علیہ السلام، صفحہ نمبر 873 احمد بن علی بن محمد بن جعفر بن عبداللہ بن حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب العلوی الحقیقی، صفحہ نمبر 874 محمد بن علی بن حمزہ بن حسن بن عمیدہ بن عباس بن علی ابن ابی طالب، صفحہ نمبر 874 علی بن
امام جعفر صادق علیہ السلام صفحہ نمبر 878، ابو جعفر حسینی صفحہ نمبر 878، سلیمان بن جعفر بن ابراہیم بن محمد بن علی بن عبداللہ بن جعفر طیار الطالب الجعفری صفحہ نمبر 878، سید اجل الطاہر العہد حسین بن محمد بن ابراہیم بن امام موسی کاظم بن امام جعفر صادق الشریف ابو محمد الموسوی صفحہ نمبر 879، علم الہدا شریف المرتضیٰ علی بن حسین بن موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن امام موسی کاظم علیہ السلام صفحہ نمبر 879، پیج نمبر 879، علم الہدا کی تالیفات صفحہ نمبر 883، سید شریف رضی محمد بن حسین بن موسیٰ بن ابراہیم بن امام موسی کاظم علیہ السلام صفحہ نمبر 884، سید رضی کی تالیفات صفحہ نمبر 888، نمونہ کلام سید شریف رضی صفحہ نمبر 887، شریف ابو احمد عدنان بن شریف رضی موسوی صفحہ نمبر 888، ابو الحسن محمد بن حسن بن علی بن حمزہ بن محمد بن حسن بن محمد بن علی بن محمد بن یحییٰ بن زید بن علی زین العابدین الحسین العلوی الاقصاصی الکوفی صفحہ نمبر 889، ابو محمد حسن بن علی بن حمزہ بن محمد بن حسن المعروف ابن الاقصاصی پیج نمبر 889، سید اجل عز الدین بن اقصاصی الکوفی صفحہ نمبر 890، سید کریم ابو المکارم حمزہ بن زہرا الحسین الحلبی صفحہ نمبر 891، السید حبیب ابو ہاشم العلوی صفحہ نمبر 892، سید اجل علی بن جعفر بن حسین بن قدامہ موسوی صفحہ نمبر 894، السید الرئیس ذو المجدین ابو القاسم علی بن موسوی صفحہ نمبر 895، سید ابو طاہر محمد بن یحییٰ بن ظفر بن دائی بن مہدی بن جعفر بن محمد بن عبداللہ بن محمد بن عمر بن علی بن ابی طالب صفحہ نمبر 896، سید قاضی ابو الرضا فضل اللہ بن علی العلوی الحسین کاشانی صفحہ نمبر 897، عمر کا تخمینہ صفحہ نمبر 897، سید تاج الدین علاوی صفحہ نمبر 902، سید محسن بن سید رضی الدین محمد بن سید مجد الدین علی بن سید رضی الدین محمد بن بادشاہ رضوی القمی صفحہ نمبر 902، احمد بن علی المرشی صفحہ نمبر 903، سید کامل معید ضیاء الدین نور اللہ بن محمد شاہ الحسین المرشی الشوستری صفحہ نمبر 904، سید ابراہیم موسوی مشعشی صفحہ نمبر 908، سید علی الوائز القائنی صفحہ نمبر 909، میر سید علی کے قصیدے سے اقتباسات صفحہ نمبر 909، سید جلیل امیر اصیل الدین عبداللہ الحسینی دشتی شیرازی صفحہ نمبر 914، سید اجل امیر جمال الدین عطا اللہ محدث دشتی شیرازی صفحہ نمبر 915، سید میرک شاہ کے میزان ذہبی پر چند تبصرہ صفحہ نمبر 916، السید الامیر غیاث الدین محمد بن سید یوسف سلیقی الحسین الحراوی الرازی صفحہ نمبر 924، دو لطیفے صفحہ نمبر 925، سید راجو بن سید حامد الحسین البخاری الہندی سید راجن شاہ سدھا بھاگ صفحہ نمبر 926، سید حسن بن سید زین العابدین بن سید راجو البخاری صفحہ نمبر 927، کیا مذہب شیعہ امام صادق علیہ السلام کا مذہب ہے صفحہ نمبر 928، کیا مذہب حنفیہ مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نہیں ہے صفحہ نمبر 929، مذہب شیعہ مذہب مجتہد ہے یا مذہب امام جعفر صادق علیہ السلام ہے صفحہ نمبر 930،
شیعوں کے پاس اپنی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ صفحہ نمبر 932۔ مذہب شیعہ کو جعفری مذہب کہنے کی کیا وجہ ہے؟ صفحہ نمبر 932۔ قاضی ابو حنیفہ نعمان بن محمد بن منصور بن حبون مغربی، صفحہ نمبر 933۔ قاضی محمد بن عبداللہ المعروف ابن قضویہ بغدادی، صفحہ نمبر 935۔ قاضی ابو القاسم علی بن محمد بن ابی الفہم التنوخی، صفحہ نمبر 937۔ قاضی ابو علی حسن بن ابی القاسم علی بن محمد بن ابی الفہم التنوخی، صفحہ نمبر 938۔ قاضی ابو القاسم علی بن حسن بن علی بن محمد بن ابی الفہم التنوخی، صفحہ نمبر 940۔ قاضی ابو تراب بن رویہ قزوینی، صفحہ نمبر 940۔ قاضی نظام الدین محمد بن قاضی القضائیہ اسحاق بن مظہر اصفہانی، صفحہ نمبر 941۔ خطیب ابو یحییٰ عبد الرحیم بن اسماعیل نباتہ جذامی، صفحہ نمبر 946۔ خطیب ابو الفضل یحییٰ بن سلام بن حسین بن محمد حصفقی، صفحہ نمبر 946۔ علی بن حسین الواعظ الغزنوی، صفحہ نمبر 948۔ المولا الفاضل حسین بن واعظ کاشف السبزواری، صفحہ نمبر 948۔ رئیس القرا عاصم بن ابی الجنود بہدت الکوفی القاری، صفحہ نمبر 950۔ حمزہ بن حبیب بن عمارہ بن اسماعیل زیات الکوفی ابو الحسن، صفحہ نمبر 952۔ ابو الحسن علی بن حمزہ کسانی الکوفی، صفحہ نمبر 953۔ خلیل بن احمد بن عمرو بن تمیم ازدی فراہیدی البصری، صفحہ نمبر 953۔ خلیل کی سیر چشمی، صفحہ نمبر 954۔ بحر الاوزان، صفحہ نمبر 957۔ خلیل کی ذہانت، صفحہ نمبر 958۔ کتاب العین کی تالیف اور اس کا ضیاء، صفحہ نمبر 959۔ کند جنس باہم جنس پرواز، صفحہ نمبر 962۔ ابو الفتح عثمان بن جنی الموصلی النحوی، صفحہ نمبر 963۔ ابو یوسف یعقوب بن اسحاق المعروف ابن سقیط القوی، صفحہ نمبر 964۔ ابن سقیط کی شہادت، صفحہ نمبر 965۔ ابو مسلم معاذ بن مسلم الحرا الخوی الکوفی، صفحہ نمبر 966۔ حسین بن احمد حمدانی المعروف ابن خاولیہ النحوی، صفحہ نمبر 968۔ محمد بن حسین بن درائد ازدی لغوی نحوی، صفحہ نمبر 970۔ ابو الفرج علی بن حسین قرشی اموی مروانی المعروف ابو الفرج الاصفہانی، صفحہ نمبر 972۔ محمد بن عمران مرزبانی بغدادی، صفحہ نمبر 973۔ بکر بن محمد بن حبیب بن بقیل ابو عثمانی مازانی، صفحہ نمبر 975۔ ابو اسحاق ابلا بن مامون اسدی الخوی، صفحہ نمبر 975۔ محمد بن احمد بن عبداللہ بصری الخوی المعروف مفجع، صفحہ نمبر 976۔ علی بن احمد فنکجروی ادب الخوی، صفحہ نمبر 977۔ علی بن احمد کی ایک اور نظم، صفحہ نمبر 978۔ محمد بن احمد بن طاہر بن احمد بن خازن نحوی، صفحہ نمبر 979، پیج نمبر 1979۔ احمد بن ابراہیم بن اسماعیل بن داؤد حمدون الندیم الخوی، پیج نمبر 979۔ احمد بن علی معقل ازدی محبلی حمسی نحوی، پیج نمبر 979۔ علی بن محمد بن علی ابو الحسن بن زید استرابادی المعروف فصیحی، صفحہ نمبر 980۔ نکاح متع اور 3 طلاقیں، صفحہ نمبر 981۔ طلاق کا حدود و اربع، صفحہ نمبر 986۔ ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن الفرج بن صالح الرجی، ابو الحسن علی بن عیسیٰ بن الفرج بن صالح الربیع النخوی، صفحہ نمبر 987۔ سعد بن محمد بن سعید الجرجی الکوفی الخوی، صفحہ نمبر 988۔
شاعر کافیہ ابن حاجب محمد بن حسن رضی استرابادی صفحہ نمبر 988۔ الشیخ العالم المدقق فخر الدین ابو عبداللہ محمد بن ادریس اجلی ربیع الحالی القدسرہ صفحہ نمبر 979 پیج نمبر 989۔ شیخ فاضل یحییٰ بن احمد بن یحییٰ بن سعید حضلی الحالی ہلی سعید حضلی الہلی صفحہ پیج نمبر 989۔ شیخ محقق نجم الدین ابو القاسم جعفر بن سعید ہلی صفحہ نمبر 989۔ الشیخ الحریر علامہ جمال الدین حسن بن یوسف بن علی بن مطہر علی المعروف علامہ ہلی صفحہ پیج نمبر 990 یعنی صفحہ نمبر 990۔ سلطان محمد خدا بندہ کا اعلان تشیع صفحہ نمبر 991۔ سید موصلی اور علامہ ہلی صفحہ نمبر 992۔ امام زمانہ کی شفقت صفحہ نمبر 994۔ ابن تیمیہ اور علامہ ہلی صفحہ نمبر 995۔ علامہ ہلی کی تالیفات صفحہ نمبر 996۔ شیخ فخر الدین محمد بن شیخ جمال الدین بن مطہر الہلی صفحہ نمبر 998۔ علامہ ہلی کا وصیت نامہ صفحہ نمبر 999۔ شیخ سعید محقق شہید ابو عبداللہ محمد بن مکی شامی المعروف شہید اول صفحہ نمبر 1004۔ شیخ زاہد ابو العباس احمد بن فہد ہلی صفحہ نمبر 1005۔ شیخ محمد بن علی بن ابراہیم بن ابی جمہور الحسابی صفحہ نمبر 1006۔ شیخ الحسابی اور فاضل ہراوی کا مناظرہ صفحہ نمبر 1007۔ امامت نماز سے استدلال اور اس کی تردید صفحہ نمبر 1012۔ معرفت امام صفحہ نمبر 1014۔ احمد بن نصر الدبیلی ٹھٹوی سندھی رحمۃ اللہ علیہ صفحہ نمبر 1018۔ اس کے ساتھ ہی یہاں پہ فہرست تمام ہو گئی اور کتاب کی کل صفحات کی تعداد ہے 1022۔ شیخ شہید ثالث ایک نظر میں مؤلف کتاب حاضہ نور اللہ شوستی شہید ثالث علی مقامہ ملت جعفریہ کے جلیل القدر علماء میں سے تھے۔ ان کا نسب شریف کئی واسطوں سے حضرت سید الساجدین علیہ السلام پر منتہی ہوتا ہے۔ آپ سن 956 ہجری میں شوستر کے شہر میں جو خوزستان ایران کے نواح میں ہے رہنے میں پیدا ہوئے، اور جب آپ جوانی کے عالم میں پہنچے تو علم کے اعلیٰ مقامات حاصل کر لیے تھے۔ پھر مزید تکمیل کے لیے مشہد مقدس آئے جہاں نابع روزگار شخصیات سے مزید فیض حاصل کیا اور علم کے بلند مرتبے پہ پہنچ کر مرجعیت امامیہ کے مقام کو حاصل کیا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ ہندوستان میں مذہب شیعہ کے آثار کم ہیں اور جو مختصر سے شیعہ موجود بھی ہیں وہ بھی دوسرے مذاہب کے مقابلے میں نہایت کمزوری کی حالت میں ہیں، اس لیے ہمت کر کے ہندوستان کی طرف سفر کیا تاکہ مذہب شیعہ کو وہاں کے لوگوں کے درمیان رائج کر سکیں۔ ضروری تیاریوں کے بعد 993 ہجری میں وہ ہندوستان کی طرف روانہ ہوئے اور جب لاہور پہنچے تو بہت مدت تک وہاں رہے اور ان کے فضل کی شہرت اور قیام علم کی عظمت اتنی بلند ہوئی کہ مغل اعظم اکبر بادشاہ سلطان ہندوستان نے بہت کوشش کے بعد انہیں منصب قضا پر راضی کر لیا۔ آپ نے اس منصب کے قبول کرنے کے لیے یہ شرط رکھی کہ میں مذاہب اربعہ میں سے کسی مخصوص فقہ کے تحت فتویٰ جاری نہیں کروں گا اور میں کسی ایک مخصوص فقہ کا تابع محمل بن کر فیصلہ نہیں کروں گا، البتہ میرا فتویٰ مذکورہ 4 مذاہب کے باہر نہیں ہوگا۔ بادشاہ نے آپ کی یہ شرط قبول کر لی۔ پھر آپ ہندوستان کے قاضی القضاء مقرر ہوئے اور آپ نے سلسلہ تدریس شروع کیا اور 4 مذاہب کے درس دینے لگے، اور آپ ہمیشہ اپنا فتویٰ مذہب شیعہ کے مطابق جاری کرتے تھے اور اس کی تائید کے لیے مذاہب اربعہ میں سے کسی نہ کسی کی شہادت پیش کرتے تھے۔
مقام قضا کی عظمت سے ہندوستان کے حاسد ملا ان سے حسد کرنے لگے اور کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح سے انہیں شیعہ ثابت کر کے ان کے قتل کا جواز پیدا کریں۔ ایک دن جب آپ نے حضرت علی علیہ السلام کا نام لیا تو فرمایا علیہ الصلاۃ والسلام، ان علماء نے جو موقع کی تلاش میں سرگرداں تھے انہوں نے آپ پر چاروں طرف سے حملہ کر دیا اور کہا کہ تم دین میں بدعت کر رہے ہو، کیونکہ درود و سلام صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مخصوص ہے اور علی پر درود بھیجنا بدعت ہے، اور جو شخص دین میں بدعت جاری کرے وہ واجب القتل ہوتا ہے۔ پھر مذکورہ علماء نے ایک دستاویز تیار کر کے بادشاہ کے پاس بھیجی جس میں انہوں نے قاضی کی معزولی اور ان کی سزائے موت کا مطالبہ کیا۔ قاضی صاحب نے بادشاہ کے حضور فرمایا، آپ ان علماء سے پوچھیں کہ کیا رسول خدا نے حضرت علی علیہ السلام کے متعلق یہ نہیں کہا تھا کہ لحم کا لحمی، تیرا گوشت میرا گوشت ہے؟ علماء نے کہا جی ہاں، یہ حدیث صحیح ہے۔ قاضی نور اللہ شوستری نے فرمایا، پھر میں نے کون سی بدعت سر انجام دی؟ میں نے بھی علی کو لحم رسول اور نفس رسول سمجھ کر ان پر درود بھیجا ہے، تو اس میں کون سی قباحت ہے؟ حاسد ملا بے حد شرمندہ ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کے شر سے اس وقت تک محفوظ رکھا۔ جب اکبر بادشاہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور اس کا بادشاہ جہانگیر تخت سلطنت پر بیٹھا تو علماء اہل سنت نے موقع کو غنیمت جانا اور پختہ ارادہ کر لیا کہ کسی نہ کسی طرح ان کو بادشاہ کی نظروں سے گرایا جائے، لیکن قاضی کی دائمی مصروفیت کے باعث کسی نے ان کے خلاف کوئی بات نہ سنی۔ پھر ملاؤں نے ایک جوان کو ہر ممکن کوشش کے بعد بغرض شاگردی قاضی کے پاس بھیجا تاکہ اس ذریعے سے کوئی بات ان کے ہاتھ لگے جو ان کے قتل کا موجب بنے۔ وہ جوان کئی سال تک قاضی کے پاس رہا۔ ایک دن اس ملعون نے نسخہ کتاب تحقیق الحق، جس کی تالیف میں قاضی خفیہ طور پر مصروف تھے، چوری کر لیا اور اسے اہل سنت علماء کے پاس لے گیا۔ وہ اکٹھے ہو کر یہ کتاب جہانگیر بادشاہ کے پاس لے گیا اور دربار عام میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اس کتاب میں مذہب شیعہ کی حقانیت بیان کی گئی تھی۔ بادشاہ یہ سن کر غضبناک ہوا اور مجلس علماء میں سوال کیا، ایسے خائن کی کیا سزا ہے؟ سب نے اتفاق کیا اس کا قتل شرعی طور پر واجب ہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ان کے شہید کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ پھر ایک خاردار درخت کی ٹہنی لائی گئی اور آپ کے بدن شریف پر مارنا شروع کی گئی، جس سے ان کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو گیا۔ پھر حکم دیا کہ ایک تانبے کے برتن کو آگ سے پر کر دیں اور قاضی کے برہنہ سر پر رکھ دیں۔ اس سے ان کے سر کا مغز جوش میں آیا اور 1 گھنٹے بعد جان دے دی۔ آپ کے بدن شریف کو ہندوستان کے شہر اکبر آباد آگرہ میں دفن کیا گیا۔ اس وقت آپ کا مزار شریف عام و خاص کے لیے زیارت گاہ ہے اور آپ کا مزار فن تعمیر کا نادر نمونہ ہے۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد جہانگیر کی بیوی ملکہ نور جہاں نے مذکورہ تمام حاسد ملاؤں کو دعوت دی۔ جب تمام ملا ملکہ کے محل میں جمع ہوئے تو ملکہ نے ان کے قتل عام کا حکم جاری کیا اور چند لمحات میں تمام ملا اپنے کیفر کردار کو پہنچ گئے۔ عرض مترجم: تشیع دراصل محمد و آل محمد علیہم السلام کی عقیدت اور پیروی کا دوسرا نام ہے، اور یہ ذوات عالیہ بلا شک و شبہ ہر عیب اور ریب سے پاک و پاکیزہ ہیں، جن کی طہارت کی گواہی آیت تطہیر میں موجود ہے۔ اسی لیے ان کی پیروی ہی میں انسانی سعادت کا راز مضمر ہے۔ اور خواجہ عالمان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی تو اور تیرے شیعہ قیامت کے دن کامیاب و کامران ہوں گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث میں سید الانبیاء نے فرمایا، قیامت کے دن ہمارے شیعہ ہمارے دائیں اور بائیں ہوں گے۔ اور اس جہان پیر کا پرانا اصول ہے کہ ہر اچھی چیز کے لیے قیمت بھی اچھی ادا کرنی پڑتی ہے۔ چنانچہ محبت اہل بیت ایک عظیم نعمت ہے اور ہر دور میں محبان اہل بیت نے اس کی پوری قیمت ادا کی ہے۔ کبھی طعن و تشیع کے ان پر تیر برسائے گئے اور کبھی معاشرتی مقاطعہ سے شعیب ابی طالب کی داستان دہرائی گئی۔
اور کبھی نمرود مزاج لوگوں نے ان کے گھروں کو نظر آتش کیا، اور کبھی یزیداران وقت نے ان کا قتل عام کرایا، اور ستم ہے کہ یہ سب کچھ اسلام کے مقدس نام پر کیا گیا، اور وہ سلسلہ ابھی تک جاری ساری ہے۔ زیر نظر کتاب جو کہ شہید ثالث قاضی نور اللہ شوستری کی تالیف لطیف ہے، دراصل یہ ایک تاریخ تشیع ہے۔ اس میں شیعی مراکز اور شیعی شخصیات اور ان کی خدمات کا تفصیل سے تذکرہ کیا گیا ہے، اور کتاب چونکہ فارسی زبان میں تھی اور سیاست کے تقاضوں کی وجہ سے فارسی زبان بر صغیر کے مدارس سے عملاً رخصت ہو چکی ہے، اسی لیے اردو قارئین اس کتاب سے اکتساب نور کرنے کی سے قاصر تھے۔ چنانچہ اسی تشنگی کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے اس کتاب کا اردو میں ترجمہ کیا تاکہ برصغیر کے کروڑوں افراد اس سے مستفید ہو سکیں، اور اس کوشش میں کہاں تک کامیاب ہوا ہوں اس کا فیصلہ تو قارئین ہی کر سکیں گے۔ لیکن میں یہاں اپنے محترم قارئین کی خدمت میں یہ گزارش عرض کروں گا کہ کتاب لکھنا آسان ہے، لیکن کسی کتاب کا ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے، اور مجھے اپنی بے ضبطی کا بھی مکمل احساس ہے، اور اس کے ساتھ یہ حقیقت بھی اپنی جگہ پر موجود ہے کہ میں اہل زبان نہیں ہوں اور میری اردو بھی واجبی سی ہے۔ قارئین کرام سے التماس ہے کہ وہ اس کتاب کو ادبی شاہپارے کے بجائے ایک مذہب کی تاریخ کی کتاب سمجھ کر اس کا مطالعہ فرمائیں۔ علاوہ ازیں کمپیوٹر اور کمپوزنگ کی وہ غلطیاں جو مؤلف یا مترجم کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہیں، جو کہ ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اپنی معروضات کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری اس حقیر کوشش کو نصرت حق کے ضمن میں شمار فرمائے، اور اسے ہمارے لیے دنیا کی سعادت اور عقبہ کی کامرانی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے اساتذہ اور والدین کی مغفرت کا وسیلہ قرار دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ خادم ملت جعفریہ محمد حسن جعفری۔ اس کی ساتھ ہی یہاں پہ کتاب مجالس المومنین کا پارٹ نمبر 2 اپنے اختتام پر پہنچتا ہے۔ پارٹ نمبر 3 کے ساتھ حاضر خدمت ہوتے ہیں۔